اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا جلسہ سالانہ UK 2025 جو کہ آن لائن منعقد ہو رہا ہے، اس سلسلے میں حضور علیہ السلام حضرت جنبہ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی کوئی تقریر اور دوسری قدرت کے حوالے سے اور مسلم موت کے الہام 20 فروری 1886 کے بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ 20 فروری 1886 کا جو الہام ہے وہ اصل میں مسیح ابن مریم ذکی غلام نشان رحمت کا الہام ہے، جس کو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا۔ مسلم موت کوئی الہامی لفظ نہیں ہے، یہ مسلم انہوں نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے روحانی خزائن میں۔ تو اس الہام میں دو وجودوں کی بشارت دی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں فرماتا ہے کہ تجھے ایک ولی پاک لڑکا دیا جائے گا ڈیش ایک ذکی غلام ملے گا یعنی کہ بعد میں ملے گا۔ یہ اسی جملے سے سمجھ لگ جاتی ہے اگر انسان کے اندر تقوی ہو تو۔ اور ذکی غلام ان کے گھر میں جسمانی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ذکی غلام نے خلیفۃ الرسول ہونا تھا۔ اور یہی آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وعدہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے جو نیکوکار ہوں گے میں ان کو خلیفہ بناؤں گا، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے خلیفے بنائے گئے۔ کما سے مراد یہاں پر پہلے خلیفے ہیں بنی اسرائیل والے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، تو وہ سارے الہامی خلیفے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے الہامی خلیفے کو ہی ان کی ذریت میں سے بنانا تھا، امام مہدی علیہ السلام کی ذریت میں سے، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس مسیح کو مت بھولو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو اب حقیقت الوحی صفحہ 30 پر امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ ہمارے خلفاء جماعت احمدیہ کا جو قبضہ گروپ ہے یہ کہتے ہیں نہیں بس بھائی بس اب کسی نے نہیں آنا۔ انہوں نے اپنی خلافت ایجاد کی۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 میں ضب شیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ تم بھی اپنی خلافت کا طریقہ ایجاد کر لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک خلافت کا طریقہ بتایا ہے تو پھر آپ نے یہ خلافت ایجاد کیوں کی؟ بہرحال اس کے ساتھ ہی مجھے وہ الہام بھی یاد آ جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام کا کہ وہ کتا ہے، کتے کے انسے پہ مرے گا۔ اب اس کتے کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کتا کہہ کے پکارا ہے؟ کسی پولیٹیشین کو پکارا ہے یا کسی عالم کو پکارا ہے؟ یہ بلم بن باورا اس کو کتا کہہ کے پکارا ہے کیونکہ وہ زمین کی طرف جھک گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا تھا، تو اس کو بھی الہام بہت ہوتے تھے، تو اس کو خدا تعالیٰ نے کتا کہہ کے پکارا ہے، یعنی کہ علماء سو کو۔ اور اس پر مجھے وہ الہام بھی ان کا یاد آ جاتا ہے کہ ایک موسیٰ ہے، میں اسے ظاہر کروں گا اور میں اسے لوگوں میں عزت دوں گا۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ موسیٰ وہی ذکی غلام ہے جو امام مہدی علیہ السلام کو جس کی بشارت ہوئی تھی، یہ وہی موسیٰ ہے، حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام۔ آج حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا قرآن کی روح سے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اولاد دائرہ بشارت سے باہر ہو گئی، کیونکہ آخری الہام جو ہے 6-7 نومبر 1907 کو ہوا۔ 6-7 نومبر 1907 سے پہلے کوئی بھی شخص جو دعویٰ کرتا ہے وہ مسلم موعود ہونے کا، وہ مسلم موعود نہیں ہے۔ ذکی غلام انا نبشروں کا بغلام ذکیہ، یہ لمبا الہام ہے، لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس مسلم موعود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت میں کہیں پیدا ہونا تھا۔ کہاں ہونا تھا؟ کون؟ یہ خدا تعالیٰ کو پتا تھا۔
لیکن 6-7 نومبر 1907 کے بعد اس نے پیدا ہونا تھا. جو حضرت جمبا علیہ السلام نے اس کا دعویٰ کیا کہ وہ میں ہوں. مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو مسلم موعود نہیں بنایا تھا. میں نے تو ان کی شارک کاٹی، کتب تین کی. یہ دیکھو، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو. خدا تعالیٰ نے ان کو بتایا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور ان کا دعویٰ جو ہے بالکل قرآن حدیث کے عین مطابق ہے. آج پوری جماعت احمدیہ، خلافتی جماعت، قادیانی جماعت حضرت جمبا علیہ السلام کے آگے اور ہمارے آگے بھی بھاگتے پھر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو تو کہتے ہیں آؤ قرآن اور حدیث سے بات کرو ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ رسالہ وسیع سے دوسری قدرت سے بات کرو. ہم کہتے ہیں دوسری قدرت سے بھی بات کر لو، آ جاؤ. کیا حکیم نور الدین صاحب دوسری قدرت کے پہلے مظہر تھے؟ کہتے ہیں ہاں تھے. اوکے تھے، تو پھر یہ تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212 پر جو حکیم نور الدین صاحب سے دعائیں کروائی گئی دوسری قدرت کے ظہور کے لیے، جبکہ وہ خلیفہ بن چکے تھے، تو وہ کون سی دوسری قدرت تھی؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اور ان کے نانا جان نے حکیم نور الدین صاحب سے درخواست کی کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا تھا کہ دوسری قدرت کے لیے مل جل کر دعائیں کرنا. تو حکیم نور الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کروا لیں دعائیں. تو انہوں نے حکم دیا مولوی محمد علی صاحب کو کہ تمام اخبارات میں اور ہر جگہ پر دعاؤں کی درخواست شائع کروا دیں. تو ایک لمبے عرصے تک مسجد مبارک قادیان میں دوسری قدرت کے ظہور کے لیے دعائیں ہوتی رہیں. اور جب وہ حکیم نور الدین صاحب فوت ہو گئے تو اسی جگہ پر انہوں نے وہ بینر لگا دیا کہ مقام ظہور قدرت ثانیہ، یعنی کہ حکیم نور الدین صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دوسری قدرت کا پہلا مظہر ہوں، اور پھر بھی دعائیں کروائے جا رہے تھے وہ. اس کے علاوہ دوسری قدرت جو ہے، امام مہدی علیہ السلام لکھتے ہیں رسالہ وصیت میں کہ وہ آسمان سے نازل ہوگی. اور وہ آسمان سے نازل ہوگی یعنی کہ وحی اور الہام کے ساتھ آسمان سے نازل ہوگی، نہ کہ کسی کمیٹی کے ذریعے. اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں خدا تعالیٰ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے خلافت کا. جیسے قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے خلیفے اس دنیا پر بناؤں گا جس طرح تم سے پہلے خلیفے بنائے گئے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تورات میں کہ میں تمہارے خلیفے بناؤں گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے خلفاء تھے سب کے سب مجدد تھے. یہ امام مہدی علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے روحانی خزائن میں. وہ مجدد تھے، تورات کی تمکنت کے لیے آئے تھے. اور اس سلسلے میں، محمدی سلسلے میں جتنے مجددین ہیں، حدیث مجددین کے مطابق یہ قیامت تک آتے رہیں گے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفے ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں. اور امام مہدی علیہ السلام اس سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے. وہ لکھتے ہیں کہ میں امت محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں. کسی نے پوچھا آپ سے کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا 1905 کو. آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری خلیفہ تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک ہے. اس میں قیامت تک ہی مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہر جگہ پر انہوں نے مجدد 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 کی بات کی ہے امام مہدی علیہ السلام نے. حتیٰ کہ وفات سے 20 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک مضمون لکھا مجدد کی ضرورت. تو 20 گھنٹے پہلے بھی وہ مجدد کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ مجدد کی بات کر رہے ہیں. اور یہ خلفاء جو ہیں جو قبضہ گروپ ہے جماعت احمدیہ 1914 سے قبضہ کیا ہے انہوں نے، یہ کہتے ہیں مجدد کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہی مجدد کا ہے. خدا تعالیٰ نے مجھے اس مجدد کو مسیح کا نام دیا، خاتم الخلفاء کا نام دیا، امام مہدی کا نام دیا اس مجدد کو. آپ فرماتے ہیں حمامت البشرا میں کہ آنا خاتم النبی لا نبی آبادی کے بعد نبی کیسا.
نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے۔ ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ یعنی کہ مخالف جس رنگ میں مجھے نبی سمجھتے ہیں، میں اس رنگ میں نبی نہیں ہوں، بلکہ میں دوسرے رنگ میں نبی ہوں۔ دوسرا رنگ کون سا ہے؟ مجدد کا رنگ۔ چونکہ خدا تعالیٰ مجھ سے مکالمہ الہیہ، مخاطبہ الہیہ کرتا ہے، تو اس رنگ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ یعنی کہ میں ایک سایہ ہوں نبی کا، خلیفہ ہونے کی صورت میں۔ جتنے بھی مجددین ہیں وہ ذلی نبی ہیں، شیڈو، سایہ۔ تو یہ سارے ذلی نبی ہیں۔ ذلی نبی کا مفہوم اب نبی کے لفظ سے مسلمان ویسے ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے معنی ہی تو کچھ اور ہیں، بالکل کچھ اور ہے۔ یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ مکالمہ الہیہ، مخاطبہ الہیہ کرتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے نا، وہ نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ کرتا ہے۔ تو وہ جو دو جن کا وعدہ کیا گیا، موعود، مجدد، میرے بعد نبی کوئی نہیں لیکن خلیفے ہوں گے، بے شمار ہوں گے۔ تو وہ دو خلیفے اسی امت میں سے ہیں۔ نہ کوئی پرانا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ ختم نبوت کے سب سے بڑے مجاہد امام مہدی علیہ السلام تھے۔ یہ مسلمان لوگ جو ہے یہ بھی سارے گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کو لانا چاہتے ہیں واپس، ایک لفظ سے، رفع کے لفظ سے۔ اب رفع کیسے ہوا؟ جسمانی طور پر ہوا یا روحانی طور پر ہوا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ تو قرآن یہ ثابت کر رہا ہے، پورے قرآن کو چھوڑ کر مسلمانوں نے ایک رفع کے لفظ کو پکڑ لیا، حالانکہ بار بار جگہ 30 آیات سے امام مہدی علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اور جس موعود مسیح ابن مریم کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ تم میں وہ نازل ہوں گے، وہ امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے۔ ہاں، وہ امام مہدی علیہ السلام مسیح ابن مریم ہیں، جس طرح کے تمام نبیوں کے وہ ذل ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وہ ذل ہیں۔ لیکن وہ موعود مسیح ابن مریم وہ نہیں تھے جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے جن کا کہا تھا، کیونکہ وہ ان کا ذکی غلام ہے جس کا چلہ ہوشیارپور میں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ جس طرح موسوی سلسلے میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے نے کہا کہ ذکی غلام کا اللہ نے کہا ہے کہ تجھے ملے گا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ذکی غلام کیسے ملے گا؟ نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میرے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، میں ایک نیک عورت ہوں۔ تو فرشتے نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہے، مکان امرن مقضیہ۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ اس الہام میں 20 فروری 1886 کے الہام میں یہ جو الہام ختم ہوتا ہے جہاں پر جا کے، یہاں پر بھی یہی عبارت ہے، یہ الہام ہے کہ وکان امرن مقضیہ، کہ یہ بات طے پا چکی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کو محمدی مریم کا روحانی مقام اللہ تعالیٰ نے بخشا، اور پھر ایک ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا۔ گو کہ وہ ذکی غلام اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈنا کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی خواہش کا اظہار نہ کیا ہو، اور شیطان نے اس کی خواہش میں اپنا وسوسہ نہ شامل کر دیا ہو۔ اور جو شیطان وسوسہ شامل کرتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ اس بات پر اڑ جاتے ہیں، اور جو نیک و پاک لوگ ہوتے ہیں، مخلص لوگ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو قرآن کو تدبر سے پڑھتے ہیں اور پھر مامور من اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، قرآن پاک کو اور مامور من اللہ کی باتوں کو غور سے سنو تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی بات کی کہ کیا نبی سے غلطی ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اس وسوسے کو جو شیطان ڈالتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے، بارش کی طرح وہی نازل کرتا ہے اور اس وسوسے کو دور کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ خدا تعالیٰ اپنے مامور من اللہ کو نہیں بتاتا، واضح نہیں کرتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہہ رکھی ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم ایمان لے آئے، ہم تمہاری آزمائش نہیں کریں گے،
ہم تمہاری آزمائش بھی کریں گے، تم سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تھی، اور جو ایمان نہیں لائے ان کی بھی آزمائش کریں گے۔ تو یہ 20 فروری 1886 اصل میں آزمائش تھی امام مہدی علیہ السلام کے لیے اور جماعت احمدیہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورا مفہوم اس الہام کا ان کے اوپر نہیں کھولا، یا ہو سکتا ہے شاید کھول بھی دیا ہو لیکن منع کر دیا ہو کہ تم نے کسی کو نہیں بتانا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو کئی احمدی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے پھر کیوں نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے تم سے پہلی قوموں کی بھی آزمائش کی ہے، تمہاری بھی آزمائش کریں گے۔ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی بھی آزمائش کریں گے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کی بھی آزمائش کریں گے۔ اب اس وقت جو امام مہدی علیہ السلام پر جو جماعت ایمان لے آئی تھی ان کی بھی آزمائش شروع ہو گئی، اور جو ایمان نہیں لائے تھے مسلمان ان کی بھی آزمائش ہو رہی تھی۔ اب جب ہم حضرت جنبہ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے، اس وقت ہم بھی آزمائش میں سے گزر رہے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے جماعت احمدیہ کے لوگ ان کی بھی آزمائش ہے، اور امت مسلمہ کی بھی آزمائش ہے۔ تو یہ تو آزمائش کا سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ اسی لیے 1 صدی کا خدا تعالیٰ نے بیچ میں رکھا ہے کہ کون کون لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کون میرے مامور من اللہ کو مانیں گے۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ گروہ ہے جو اس وقت کے مجدد کے ساتھ ہوگا۔ مجدد کو مبعوث کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے۔ مبعوث کا لفظ صرف نبی اور رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن اور حدیث کا سب سے زیادہ علم مجھے دیا گیا ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے خلفاء کہتے ہیں کہ مجدد کا ذکر تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت استخلاف کی شرح ہے، اور آیت استخلاف میں جن خلفاء کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مجدد ہے، مجددین کا سلسلہ دائمی ہے، قیامت تک جاری رہے گا، یہ وہ فرماتے ہیں۔ لیکن چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ان خلفاء کی خلافت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ باندھ کے رکھ دیا ہے امام مہدی علیہ السلام کی تعلیم نے ان خلفاء کی خلافت کو۔ مجدد کے خلاف یہ اس لیے ہے کہ مجدد کی وجہ سے اگر یہ مجدد کو مانتے ہیں تو ان کے جو ریڈ کارپٹ ہے پاؤں کے نیچے سے وہ نکل جائیں گے، ان کا دھندا جو ہے چندوں کا وہ بند ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مرسل آتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے تو اس کی مخالفت اس لیے شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے جو دھندے ہوتے ہیں، جو انہوں نے مذہب کے نام پہ کاروبار چلائے ہوتے ہیں، وہ کاروبار بند ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کو سب سے بڑا دشمن اپنا لگتا ہے۔ یہی کام موسوی ذکی غلام کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا، اور یہی کام آج محمودی بدبخت حضرت جنبہ علیہ السلام ذکی غلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جو اسلام کا غلبے کا وعدہ ہے 3 صورتوں میں دیا گیا ہے، سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ فتح میں، تو میں تو اس سے یہی استدلال لیتا ہوں کہ یہ 3 اشخاص کے اوپر یہ چیز ہے، اس لیے اس کا 3 صورتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے وجود امام مہدی علیہ السلام، اور تیسرا ان کا ذکی غلام نشان رحمت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام۔ انشاءاللہ تعالی اسلام کا غلبہ ضرور ہوگا، اور اسی طرح ہوگا، اور اسی طرح الہام ہے امام مہدی علیہ السلام کا کہ منہ کالے، تو یہ سب کے منہ کالے ہوں گے، وہ وقت آئے گا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ تو جو امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے کہا کہ یہاں پر ایک سفید مینارہ بناؤ قادیان میں، تو اس الہام کے بعد اس وقت وہ مامور بن چکے تھے، مامور من اللہ۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہاں پہ سفید مینارہ بنواؤ، کہ وہ عیسیٰ ابن مریم سفید مینارے کے قریب نازل ہوں گے۔ تو وہ مسیح ابن مریم نہیں تھے، کیونکہ وہ تو مریم تھے، اور وہ ذکی غلام جو ہے وہ سفید مینارے کے قریب نازل ہوا لاہور میں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ظہور کیا۔ اور اسی لیے مرزا طاہر احمد صاحب کو جب دعویٰ پیش کیا گیا حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی طرف سے
تو انہوں نے پہلے تو مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کوئی دعویٰ رکھتا ہے، 3-4 اس کے ماننے والے ہوں گے، اور ذہنی بیماری میں ملوث ہے۔ اور پھر جب ان کو دوسرا خط لکھا گیا اور بتایا گیا، تو پھر ان کے خط کا جواب آیا کہ ہاں مجھے آپ کا دعویٰ مل چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ فرینکفورٹ میں جا کے تقریر کر رہے تھے کہ صدی گزر گئی، 13 سال اوپر ہو گئے، کسی مجدد کی شکل نہیں دیکھو گے۔ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ، خلافت احمدیہ کو تجدید کے لیے چن لیا ہے۔ پھر 2000 کے جلسے پر آخری دن، آخری تقریر میں وہ رو رو کے اپنے لیے دعائیں کروا رہے تھے کہ میرے لیے دعا کریں کہ حضرت مسیح موعود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ تجھ سے اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وجود مجھے ہی بنا دے۔ یہ ہے جلد 17 تحفہ گولڑیا، صفحہ 182-183۔ اس کا اگلا جملہ جو ہے وہ ہے کہ مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ یہ جملہ مرزا طاہر احمد صاحب چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ورنہ احمدیوں نے پوچھنا تھا کہ یہ تو مسلم موعود کی مرکزی نشان ہے، مسلم موعود کے الہام کا، مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ یہ وہ چھوڑ گئے تھے۔ بہت ہوشیار آدمی تھے، بہت چلاک تھے۔ اگر وہ یہ جملہ پڑھ جاتے تو ان کے اوپر پھر انگلیاں اٹھانی تھیں احمدیوں نے کہ آپ کے والد صاحب مسلم موعود بنے ہوئے تھے، کیا وہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا؟ تو پھر یہ کیا جواب دیتے؟ لیکن رو رو کے اپنے لیے دعائیں کروا رہے تھے۔ تو احمدی بہن بھائی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 تحفہ گولڑیا، صفحہ 182-183 سے، کہ یہ اگلا جملہ یہ تھا اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ آیت استخلاف میں قرآن پاک میں جو دوسری قدرت ہے، رسالہ وصیت میں بھی جو امام مہدی علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور آیت استخلاف کا حوالہ دیا۔ امام مہدی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو آیت استخلاف کا مصداق ٹھہرایا ہے، صرف باقی 3 خلفاء کو نہیں ٹھہرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت سب لوگ پریشان تھے، ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدلا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنے، اور اس لیے ان کو وہ امن کی حالت ہو گئی۔ لیکن بعد میں جو امن کی حالت نہیں رہی باقی 3 خلفاء کے دور میں، اس لیے امام مہدی علیہ السلام نے ان کو اس آیت کا مصداق نہیں ٹھہرایا، اور اس لیے انہوں نے بعد میں آیت استخلاف کا حوالہ دیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ دوسری قدرت دکھاتا ہے، اور دوسری قدرت جو ہے وہ روحانی خلیفے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی اور الہام سے کھڑا کرتا ہے ہر صدی کے شروع پر، جیسے حدیث مجددین کے مطابق۔ تو آج حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا دعویٰ آ گیا ہے، پوری جماعت احمدیہ قادیان بھاگتی پھر رہی ہے، نہ ان سے بھاگتی پھر رہی ہے بلکہ ہم سے بھی، جو ان کے ماننے والے ہیں ان سے بھی بھاگتی پھر رہی ہے۔ کسی بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ احمدیوں کو گمراہ کرنے میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے گمراہ کیا اس جملے سے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ لڑکا تو ہے ان کے تخم اور ان کی ذریت و نسل، لیکن ذکی غلام کا اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ ذکی غلام ان کی ذریت میں سے ہونا تھا، اور ذریت کا لفظ کبھی بھی امام مہدی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جب کسی نبی کی اولاد اس پر ایمان لے آتی ہے تو وہ بھی ذریت میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ امام مہدی علیہ السلام کے الہام بتا رہے ہیں اور قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ مسیح کی خلافت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، مجددین کی خلافت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور ان کے الہام اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کی نرینہ اولاد جو ہے وہ اس دائرہ بشارت سے باہر ہو گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الہام، 3 الہام اس طرح کے ہیں جو نافلہ کے ہیں، انا نبشروں کا بغلام نافلۃ لک۔ اب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں جا کر ہم دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تہجد کے ساتھ نفل بھی پڑھا کر، وہ تیرے لیے اضافی ثواب کا باعث ہوں گے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا نبشروں کا بغلام نافلۃ لک، کہ یہ میں تجھے غلام کی بشارت دیتا ہوں، وہ تیرا ایک اضافی غلام ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا گیا کہ ان تیری اولاد میں سے کوئی نہیں ہے،
وہ تیرا ایک اضافی غلام ہے۔ تو جگہ جگہ پر طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہی اپنی جاری رکھی اور الہام جاری رکھے، اور امام مہدی علیہ السلام کو یا تو خبر نہیں دی، ان کا فہم کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، یا اگر بتا بھی دیا ہوگا تو یہ خدا بہتر جانتا ہے، یا امام مہدی علیہ السلام جانتے ہیں کہ خاموش رہنا، میں نے تمہارے ماننے والوں کی آزمائش کرنی ہے۔ تو جیسے کہ روحانی خزائن میں بھی لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی، میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک جنگل میں ہوں، بہت سارے وحشی درندے میرے ارد گرد ہیں، سور اور بندر۔ میں اس سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں۔ آج دیکھیں، یہ جماعت احمدیہ کے لوگ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں، اور وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں، موت کے پنجے سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، یہ وہ لوگ ہیں جو قبروں میں دب گئے ہیں 100 سال سے قسمیں اٹھوا کر کہ ہم خلافت کا ساتھ دیں گے، ہم یہ بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ حدیث مجددین کو مانتے ہیں، حدیث مجددین کو چھوڑ چکے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ایک شعر بھی ہے اس بارے میں: کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ پھر دوسری جگہ پر ان کا یہ الہام ہے کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک بار پھر خباثت کی طرف لوٹ جائے گا، اس وقت خدا تعالیٰ اپنا امر ظاہر کرے گا۔ 2 دفعہ یہاں پر امام مہدی علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کو اور اپنی اولاد کو خبیث کہہ دیا، 2 دفعہ، کہ یہ وہ خبیث لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے یہودی تھے، وہ نبیوں کے قاتل تھے، اور یہ جو محمودی ہیں یہ مجددین کے قاتل ہیں۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اس نے سریا بنا دیا۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ۔ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو خدا تعالیٰ نے حضرت جنبہ علیہ السلام کو بخشی، اور یہ وہ عزت ہے، یہ وہ میں خاک کا ذرہ تھا، محمد اکبر خان، میں ایک خاک کا ذرہ تھا جسے کچھ بھی نہیں پتا تھا مذہب کے بارے میں، کچھ بھی نہیں میں جانتا تھا، لیکن جب سے حضرت جنبہ علیہ السلام کو مامور من اللہ کو مانا، قرآن کو پڑھا، تدبر کیا، تدبر سے پڑھا، اور دل میں خوف تھا، خدا تعالیٰ کے حاضر جواب دہ ہونا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے چیک کیے، حضرت جنبہ علیہ السلام کو سنا، خطبے سنے ان کے، ساری سمجھ لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے میں اسے ہدایت دیتا ہوں، اور جو ہدایت نہیں پانا چاہتا میں اسے گمراہ رہنے دیتا ہوں۔ اس طرح اس کا سینہ کر دیتا ہوں کہ جس طرح وہ پہاڑ کی مانند چڑھ رہا ہو اور اس کا سینہ تنگ ہو جائے، یعنی کہ اس کی سانسیں بند ہونی شروع ہو جائیں۔ خدا کا فضل ہوا ہم پر، ہم نے وقت کے امام کو مانا، مجدد کو مانا، اس صدی کے ذکی غلام کو مانا، نشان رحمت کو مانا۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو بھی اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت نصیب کرے۔ ہماری تو یہی خواہش ہے، ہم تو دن رات یہی دعا مانگتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے اور ان کو ہدایت کے راستے پہ لے آئے، اور ان کو قبروں میں سے نکالے اور ان کو زندہ کر دے دوبارہ۔ یہاں پر مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا، ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا، ہم احمدی تھے محمود نے کافر بنا دیا۔ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم احمدی تھے محمود نے کافر بنا دیا، حضرت جنبہ علیہ السلام نے پھر سے ہمیں احمدی بنا دیا۔ تو یہ دعا ہے میرے رشتہ داروں کے لیے بھی اور احمدی بہن بھائیوں کے لیے بھی، خدا تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ یہ مجددین کا سلسلہ جو ہے یہ دائمی ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے قیامت تک آتے رہیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں خلیفہ تھے، ان کے بعد 14واں آنا تھا، وہ جو ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا تھا،
وہ جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام نے لکھا رسالہ وصیت میں، میرے بعد سب مل جل کر کام کرو، سب مل جل کر کام کرو جب تک تم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اگلا وجود نہ آ جائے۔ اب پچھلے وجود دیکھیں 13، وہ صالح خلیفۃ الرسول تھے، اگلا وجود بھی وہ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ خلیفۃ الرسول ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی خلافتیں ایجاد کر کے قصر خلافت رکھ کے تو جو کچھ کیا، آج خدا تعالیٰ نے اسی قصر خلافت کو قصر خباست کا ٹائٹل دے دیا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اگر یہ رحم کے قابل ہے۔ انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگوں پر، اتنے ظلم کیے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے کوئی بات نہیں امام مہدی علیہ السلام کی مانی، کوئی بھی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ قادیان مت چھوڑنا، یہ برکت کی جگہ ہے، انہوں نے قادیان چھوڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ پیار محبت سے پیش آنا، یہی مقصد ہے خدا تعالیٰ کا مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا۔ انہوں نے امور عامہ، عمومی، چھتر، اخراج، سوٹے وہ نکال لیے اور خلیفے بن بیٹھے، اور بنی اسرائیل کی طرح جماعت احمدیہ کو تنظیموں میں بانٹ دیا اور یہ مربی قائم کر دیے۔ وہاں پہ بنی اسرائیل میں حمان ہیں، یہاں پہ مربی ہیں، یہ مربیوں کے ذریعے قابو کیا ہوا ہے جماعت احمدیہ کو مذہب کے نام پر، مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ ویسے یہ وہ بھیڑیے ہیں جو بھیڑ کے لباس میں آئے ہوئے ہیں، دل ان کے پتھر کے ہوں گے، زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہوں گی، دنیا کے طالبوں کو دین سے دھوکہ دیں گے، بہت سارا مال اپنی مذہب کی اشاعت پر خرچ کریں گے۔ لو فار آل یہ کہتے ہیں، لیکن لو فار آل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ مجھے آخر پر وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے شاکر شجاع آبادی صاحب کا، وہ ہر زمانے کے مرسل کے لیے وہ اور ان کے ماننے والوں کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ شاکر شجاع آبادی صاحب فرماتے ہیں، اتھاں یعنی کہ زمین پر، میں اس کی تشریح بھی کر دوں گا، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں، بھوگ بھوگنے کا مطلب تکلیفیں اٹھائی ہیں، مقاطعہ، اخراج، سزائیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں، اتھاں آسمان پر، اتھاں اندھی جزا لبسی، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں، اتھاں اندھی جزا لبسی، سارے تھکیڑے لہوے سن، نبی ملسی خدا ملسی۔ بالکل انشاءاللہ تعالی ہمیں نبی بھی ملے گا اور خدا بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔